برائے تعجیل ظہور امام زمان صلوات اللہم صلی علی محمد نیچے کر لیں. برائے قبولیت حاجات و بلندی درجات والے دیگر صلوات صلی علی سورة المباركة الفاتحة بنظرانة سيد الشهداء. محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات اللهم صل على محمد بارے دیگر باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد تمام تر حمد و ثنا اس ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے جو رحیم ہے قدرت متعال کہ جس نے اپنی مہربانی و نوازش سے شب یلدا کے سینے سے سبیل سحری کو نور دی اور رات کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدلا. سنگی خارہ کے کلیجے سے میٹھے اور کھاری پانی کے سوتے بہائے اور آبر کے دامن کو نچوڑ کے زمین پہ جتھل کر دیے. اور وہ پروردگار عالم تھے جس نے سورج اور چاند کو جگر جگر کرتے ہوئے چراغوں کا روپ دے کر دنیا کو روشن کیا. اور وہ خدا کہ جس نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم ذکر سید الشہداء میں حاضر ہو سکیں، ہم آپ کے غم میں غمگین ہو سکیں اور سیاہ پوش ہو کر آج میرا اور آپ کا بانی اعضا ام الحسنین ام زینب و کلثوم کی بارگاہ اقدس میں آنا، ان کے محضر میں حاضر ہونا یقیناً خدا کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. خداوند متعال نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو بہت نعمتیں عطا کی ہیں. کچھ نعمات پروردگار عالم کی ایسی ہیں کہ جو انسان کے فہم اور ادراک میں آتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو ہم سے مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، جسے ہم نہیں جانتے. اور ان نعمات میں اگر میں اور آپ اندازہ لگانا چاہیں تو شاید ان نعمتوں کی تعداد زیادہ ہے کہ جن نعمتوں کو میں اور آپ جانتے بھی نہیں ہیں، جن کا مجھے اور آپ کو ادراک بھی نہیں ہے. اور جن نعمات کو میں اور آپ جانتے ہیں ان میں سے بہت سی ایسی ہیں کہ جن کا احساس میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ خدا کی وہ نعمت میرے اور آپ کے لیے کیا معنی اور مقام رکھتی ہے. اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت عزدائی سید الشہداء ہے. اور خدا ان نعمتوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو ایک علام دیتا ہے قرآن میں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر ہم خدا کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے اور اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو خدا کہتا ہے کہ میں ان نعمتوں کو چھین لیتا ہوں. ایک یہ مقام ہے. اس سے بڑھ کر بھی ایک مقام ہے، یہ آپ کے لیجیے عذاب کی ایک منزل ہے کہ نہ صرف پروردگار عالم
اس نعمت کو چھین لیتا ہے، بلکہ ایک سچویشن ایسی آتی ہے کہ جس میں آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس سے ایک نعمت لے لی گئی ہے۔ اور یہ مقام آسان نہیں ہے، یعنی یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس پر ہر کسی کو سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب میں نے اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ عزاداری سید الشہداء میرے اور آپ کے لیے ایک نعمت خدا کا، بلکہ ایک عظیم نعمت خدا کا مقام رکھتی ہے، تو اس نعمت کی قدر کرنا، اس نعمت کا شکر ادا کرنا میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا میری اور آپ کی اس نعمت میں اضافہ کرے، یہ مجھے اور آپ کو مزید عطا ہو، بس مجھے اور آپ کو اس کی ناشکری نہیں کرنی۔ اور جہاں پر ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ایک مفہوم ہے، معنی ہے، وہیں پر عزاداری سید الشہداء کوشش کی جانی چاہیے کہ بغیر مقصد اور ہدف کے نہ ہو۔ ہم بہت مرتبہ بہت سی ایسے مقامات پر جاتے ہیں، بہت سی ایسی مذہبی آپ کہہ لیں کہ گیدرنگز میں جاتے ہیں کہ جو اٹینڈ کرنے سے، جہاں جانے سے نہ ہمارے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، نہ ہم کسی بہتری کی جانب جاتے ہیں، نہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ پروگریس نہیں کرتے، آپ ڈیولپمنٹ نہیں کرتے۔ اور جہاں پر میں اور آپ پروگریس یا ڈیولپمنٹ نہ کریں اور ہماری ارتقاء رک جائے، ہماری ترقی رک جائے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کارآمد نہیں ہے، اور جو چیز کارآمد ہوتی ہے اس چیز کے اندر ڈیولپمنٹ اور پروگریس ہوتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ جو چیز بھی کارآمد ہے اس کے اندر جمود نہیں ہے، وہ کسی ایک جگہ قرار نہیں پائے گی، اس کے اندر ترقی ہوگی، پروگریس ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی، وہ آگے کی جانب جائے گی، وہ نمو پائے گی۔ اس کی مثال اگر میں بہت قریب کی دوں تو میرے پاس ایک بہت پرانے ماڈل کی گاڑی ہے اور وہ صحیح کام لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نہیں کر رہی، اس سے بہتر ہونی چاہیے۔ تو آپ میں سے کوئی مجھ سے سوال کرے کہ آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہے گاڑی، تو میں کہوں چل رہی ہے، چلتی کا نام گاڑی، چل رہی ہے، کام آ رہی ہے، تو میں نے اسے رکھا ہوا ہے، استعمال کری، میرے لیے کارآمد ہے۔ اچھا، اگر اس کی کنڈیشن تھوڑی اور ورسٹ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو کیا اس گاڑی کو جو بہت پرانے ماڈل کی ہے، جس کے آہستہ آہستہ کر کے سارے پرزے ہل رہے ہیں، جس کے اندر کچھ نہیں بچا ہوا، کیا میری اولاد اسے رکھے گی؟ چلے میری اولاد شاید تکلفاً اسے میری نشانی سمجھ کے رکھے، لیکن اس کی اولاد نہیں رکھے گی، حتماً وہ اسے بیچ دے گی، کہے گی کسی کام کی نہیں ہے، کارآمد نہیں ہے۔ اگر کارآمد نہیں ہے تو اسے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس یہ مثال میرے اور آپ کے لیے ایک دنیاوی چیز کے لیے ہے، ایک دنیاوی چیز، ایک فزیکل ورلڈ جسے میں اور آپ دیکھتے ہیں اور حقیقت سمجھتے ہیں۔ میں اور آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر میرے کام کی نہیں ہے تو اسے فروخت کر دینا چاہیے، اسے دے دینا چاہیے، اسے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس دین اور عزاداری کی جانب آئیں۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنی آنے والی نسل کو یہ نہیں سمجھایا کہ یہ دین کارآمد ہے، یہ عزاداری کارآمد ہے، یہ قرأت قرآن کارآمد ہے، اگر ہم یہ سمجھانے میں فیل ہو گئے تو وہ اس کو رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر میں اور آپ اس چیز میں کامیاب ہو گئے کہ دین ایک ایسی کارآمد چیز ہے کہ یہ وہاں کام کرے گی جہاں پر ہر چیز کام کرنا چھوڑ دے گی،
یہ وہاں آپ کو حل دے گا جہاں پر آپ کو کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا ہوگا. یہ عزاداری آپ کی وہاں مشکل کشائی کرے گی جہاں پر اور کوئی مشکل کشا نہیں ہوگا. اگر اس بات کا یقین میں اور آپ اپنی آنے والی نسل کو دلائیں گے تو وہ عزاداری اور دین سے منسلک رہیں گے. اور اگر ہم نے انہیں یہ بتا دیا کہ یہ کام کی چیز نہیں ہے، اس میں پروگریس نہیں ہے، اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو وہ اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا علی. مشہور قائم آل محمد بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بس میں اور آپ ایک ایسی گیدرنگ میں آئیں اس محرم، اس عاشورہ، ایک ایسے مقام پر آئیں کہ جہاں پر مجھے اور آپ کو ایک ایسا مواد سننے کو یا کہنے کو یا سوچنے کو ملے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ مقام عزاداری، یہ دین، جس دین کے لیے آپ نے ابھی مرثیے میں بھی سنا، سلام اور کلام میں بھی سنا، کیا کہہ رہے ہیں سید الشہداء مدینے سے نکلتے ہوئے، کیا کہہ رہے ہیں اپنے نانا کو، اپنے جد کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے نانا، اے رسول اللہ، میں نے اس دین پر اپنا اکبر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اس دین پہ اصغر دے دوں گا، میں اس دین پر زینب کی چادر دے دوں گا، میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہوں. بس جس دین پر سید الشہداء اپنی قیمتی اساس کو لٹا دیں، اپنے سرمایے کو خرچ کرنے میں کوئی دریغ نہ کریں، یقیناً یہ کوئی کارآمد چیز ہے. یقیناً یہ دین وہ دین ہے کہ جو مجھے اور آپ کو وہ دے گا جو کہیں اور سے ملنے والا نہیں ہے. اچھا، آپ کہیں کہ اس موضوع پر بات کرنے کی کیوں ضرورت ہے اور 9 دن بات کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ بینگ اے ٹیچر، بینگ اے لیکچرر، بینگ اے سوشل ورکر آپ کہہ سکتے ہیں. جب میں اور آپ میں بہت زیادہ لوگوں سے ملتی ہوں تو آپ یقین کریں عام ہو گیا، کسی سیکٹر کی بات نہیں ہے، یہ کسی شہر کی بات نہیں ہے. متعدد مائیں یہ شکایت لے کر آتی ہیں، والدین شکایت لے کر آتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے عقائد پہ سے ہٹ رہے ہیں کیونکہ یونیورسٹیز میں ایتھیسٹ ہیں، بہت زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ملحد ہیں لوگ جو کسی ذات خدا کو، وجود خدا کو تسلیم نہیں کرتے. معاشرے میں سے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور جب ایسے معاشرے میں بچوں کو، بچیوں کو نکلنا پڑتا ہے، جوانوں کو نکلنا پڑتا ہے، ان کے سوالات، ان کے عقائد کو، دین کو لے کر کے آتے ہیں، اور جب ہم جواب نہیں دے پاتے نہ اپنے عمل سے اور نہ اپنے علم سے، تو وہاں پر عقائد سے پھر رہے ہیں بچے. اور یہ مسئلہ ہر دوسری ماں کا ہے، یہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے، بچوں کے عقائد کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شاید انہیں یہ بات نہیں سمجھا پائی اپنے آنے والی نسل کو کہ دین ایک کارآمد چیز ہے، عزاداری ایک کارآمد چیز ہے، قرآن ایک کارآمد چیز ہے. مثال کے طور پر میں اور آپ بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کے ساتھ متصل رہیں، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں. ہم نے بچپن سے یہ بات سنی ہے، حقیقت ہے، ایمان ہے، اس پہ حق ہے. حتیٰ کہ ہم کہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا ان تمام تر چیزوں کو لے کر کے جو فیوچر ہے، اور وہ فیوچر انتظار امام زمان ہے، وہ ظہور امام زمان علیہ السلام ہے. امام زمان سلام اللہ، عظمت امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر صلوات. بس جب ہم جس فیوچر پر ایمان رکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا فیوچر، میرا اور آپ کا مستقبل امام مہدی، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے،
تو ان کا ایک لقب شریک القرآن ہے جو ان کی زیارت میں اور آپ پڑھتے ہیں. ہاں، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جب تک ہم قرآن سے متصل نہیں ہوں گے ہم شریک القرآن سے متصل نہیں ہو سکتے. بس میں اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن سے رشتہ رکھیں، قرآن سے محبت رکھیں، اس کی قرأت کریں. لیکن کیا جو آنے والی نسل ہے وہ قرآن سے محبت میں پروان چڑھ رہی ہے؟ اتنی محبت ہے کم از کم ایسے بھی قرآن پڑھتے ہیں ہم جیسے میں نے اور آپ نے فزکس اور کیمسٹری پڑھا ہے. ہم سب نے کسی نہ کسی مرحلے میں پڑھا ہے نا، فزکس پڑھا ہے، کیمسٹری پڑھا ہے، بایو پڑھی ہے، کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں، عربک پڑھی ہے، اردو پڑھی ہے، اور بہت سارے علوم کے سبجیکٹس پڑھے ہیں. سب نے پڑھے ہیں، کئی سال پڑھے ہیں، کئی سلیبس پڑھے ہیں. کیا ایسا سلیبس متواتر مسلسل میں نے قرآن کا پڑھا ہے؟ کیا قرآن سے ایسے متصل ہوں میں؟ اگر نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان مضامین کو کارآمد سمجھا ہے. میں نے سمجھا ہے کہ اگر میں فزکس کیمسٹری بایو پڑھوں گی تو میرا پروفیشن بھی ہے، میری زندگی بھی ہے، میری جاب بھی ہے، میرا سب کچھ ہے. لیکن نعوذ باللہ اگر میں قرآن پڑھوں گی تو یہ میرے لیے اتنا کارآمد نہیں ہے. ہم نے اس بات کا یقین کیا ہے تبھی ہم نے ان مضامین کو زیادہ ویٹیج دی ہے اپنی لائف میں اور قرآن کی ریسرچ کو کم دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک نسل کو نہیں کئی نسلوں کو مجھے لگتا ہے کہ اس بات پر یقین ہو گیا ہے کہ قرآن نعوذ باللہ کوئی کارآمد چیز نہیں ہے. اس کو پڑھنا میرے اور آپ کے لیے اتنا کام نہیں آ سکتا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک نسل نے پڑھا، دوسری نے کم کیا، تیسری نے چھوڑ دیا، اور چوتھی نسل نے اس کے چھوڑنے پر افسوس بھی ظاہر نہیں کیا. یعنی ہم وحی الہی سے دور ہیں، اتنی بڑی نعمت ہم سے چھن چکی ہے اور اس پر عذاب یہ ہے کہ چھننے کا احساس بھی نہیں ہے اور ہم اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے روادار نہیں ہیں. نہیں ہے قرآن زندگی میں اس چیز کو، اس غم کو، اس تکلیف کو محسوس بھی نہیں کر رہے کہ کتنی بڑی نعمت سے میری اور آپ کی نسل محروم ہے. بس یہ مسئلہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم نے دین کو یا قرآن کو یا عزاداری کو، ان تمام کی چیزوں کو آزمایا نہیں ہوتا. اگر ان کو آزمائیں تو ہم یقیناً ان کو کارآمد سمجھیں، اور کارآمد سمجھیں تو وہ پروگریس اور ڈیولپمنٹ میری اور آپ کی لائف میں نظر آئے. اس کے لیے میں آپ کو چند مثالیں دیتی ہوں. ایک یہ یونیورس ہے، ایک میری یونیورس ہے کہ جس میں 17 سے اگر 19 رکعت نماز پڑھ لوں، 2 رکعت ایڈیشنل پڑھ لوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے خدا کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا. میں نے اپنی روٹین سے نکل کر اگر 10 سپارے ایک دن میں تلاوت کر دی ہیں تو میں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، بہت بڑا کام ہو گیا، بہت بڑی عبادت کر لی ہے. یہ سوچ میرے اندر کیوں آ رہی ہے؟ ایک میری یہ یونیورس ہے، میری یہ دنیا ہے. اب آپ کو میں اس سے پیرالل جوانوں کو، بچیوں کو دوسری یونیورس میں لے کر جاتی ہوں. اور وہ دوسری یونیورس کیا ہے؟ وہ ایک ایسی شخصیت کی یونیورس ہے جو شخصیت ڈسپلن میں، نظم و ضبط میں اپنے کمال پر تھا. اتنے کمال پر تھا کہ اس کی آمد و رفت کو، اس کے اسکیجول کو دیکھ کر لوگ اپنی گھڑیاں سیٹ کرتے تھے. یعنی میں آؤں یہاں پر اور میرا اگر ٹائم ہے، میں نے کہا ہے کہ میں 11 سے کچھ ٹائم پہلے پہنچ جاؤں گی، مثال کے طور پر 10 منٹ پہلے پہنچ جاؤں گی، 10:50 پر پہنچوں گی، تو میں 10:50 پر یہاں پر ہوں. میرا ٹائم اتنا ایگزیکٹ ہو کہ میرے آنے سے آپ کو پتہ چل جائے کہ 10:50 ہو رہے ہیں. یہ کیفیت اس شخصیت کی تھی. اس کا ہر کام اس قدر ایکیوریٹ تھا اور ڈسپلن تھا کہ اسے دیکھ کر، اس کی آمد و رفت کو دیکھ کر، اس کی شیڈیول کو دیکھ کر لوگوں کو ٹائم کا پتہ چلتا تھا. اور وہ شخصیت کون تھی؟ امام خمینی، امام راہی. اسی زمانے کی مثال، کہوں بیش اسی صدی کی مثال. اور یہ اسکیجول، یہ شیڈیول آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ جب دل کے عارضے میں ایک مرتبہ مبتلا ہوئے،
اور آپ ڈاکٹرز نے آپ کو کہا کہ آپ اپنا شیڈیول بتائیں, آپ اپنا ٹائم ٹیبل بتائیں تاکہ ہم آپ کو ڈائٹ اور میڈیسن ویسے ہی سجیسٹ کریں, تو آپ کو بتانا پڑے گا. کہتے امام خمینی نے اپنی زندگی کا, اپنی 24 گھنٹے کا ایک ایک منٹ ڈاکٹر کو بتایا. اتنے منٹ پر میں کمرے سے باہر نکلتا ہوں, اتنے منٹ پر دوسرے کمرے میں داخل ہوتا ہوں, اتنے منٹ میں کھانا کھاتا ہوں, اتنے منٹ میں کھانا ختم ہو جاتا ہے, اتنے منٹ میں میری عبادت کی روٹین ہے, اتنے منٹ مجھے اپنے گھر والوں کو دینا ہے, اتنا منٹ میں نے ریڈیو سننا ہے, اس ٹائم پر ختم ہو جائے گا یہ کام. ایک سیکنڈ. ڈاکٹرز حیران تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی عبادت بتائیں ہم کس کیفیت میں کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کو ڈائٹ اسی طرح دیں تاکہ آپ کی کیلوریز کو ہم بیلنس کر سکیں. تو انہوں نے اپنی عبادت بھی بتائی, لیکن 2 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے ایسے تھے کہ جس میں سے انہوں نے کہا کہ فجر سے پہلے 2 آورس وہ میں شیڈیول ہے, وہ میں ٹائم نہیں بتاؤں گا, وہ میرا معاملہ ہے, وہ میرا وقت ہے, میں نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیا کرتا ہوں. اور اس نے کہا ضروری آپ کو بتانا, آپ بتائیے. آپ دیکھیں یہ بالکل ہی علیحدہ دنیا ہے, اور کیسی دنیا ہے. جو آپ کے بہت قریبی لوگ تھے نا, یہ جو ایک سیکنڈ کی میں بات کر رہی ہوں نا, کتنا قیمتی ہے. ابھی بھی آپ جو ویسٹ میں جائیں تو اگر کوئی 1 منٹ لیٹ ہو جائے, کہ نا میں 1 منٹ سوری میں 1 منٹ لیٹ ہو گئی, تو کہتے ہیں نو اٹس ناٹ 1 منٹ, اٹس ناٹ اباؤٹ 1 منٹ. آپ 1 منٹ لیٹ نہیں ہوئے, آپ 60 سیکنڈس لیٹ ہوئے. 60 سیکنڈس کہتے ہیں تاکہ آپ کو ٹائم کی قیمت معلوم ہو کہ یہ 1 منٹ آپ کے نظر میں ایک ہے, لیکن یہ 60 لمحات ہیں, 60 سیکنڈز ہیں جس میں آپ لیٹ ہوئے ہیں. ایک ایک سیکنڈ کا جو حساب کتاب رکھتے ہیں, ان کے قریبی لوگ بتاتے تھے کہ آپ ایک دن میں 7 مکمل قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. امام خمینی تمام تر کام بھی امور بھی انجام ہو رہے ہیں, لیکن جو اتنے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں اور ایک ایک سیکنڈ کا حساب کتاب رکھتے ہیں, تو آپ سوچیں میرے اور آپ کے لیے شاید 7 دنوں میں 7 قرآن مکمل کرنا مشکل ہے. آپ کبھی رمضان مبارک کی وہ روایات پڑھیں کہ معصومین 3 دن میں 1 قرآن ختم کر لیتے تھے, اور 5 دنوں میں 3 قرآن ختم قرآن ہوتا تھا, 1 دن میں 1 ختم قرآن ہوتا تھا. کچھ اصحاب کے بارے میں کہ 1 دن میں 2 ختم قرآن ہوتے تھے. لیکن جب میں نے خود یہ بات سنی اور پڑھی, اور بہت قریبی لوگ جو امام خمینی کے انہوں نے بیان کی, حیرانی تھی, 1 دن میں 7 قرآن مکمل ہو سکتے ہیں. کوئی تو ایسی لذت ہے اس قرآن میں, کوئی تو ایسی کارآمدگی ہے کہ جس کے لیے وقت کو اتنا سیو کیا جا رہا ہے, بچایا جا رہا ہے, ہر چیز سے بچ جائے اور قرآن میں لگ جائے وہ وقت. اور اتنا لگے, آنکھیں, جب آپ کا چشمہ ٹھیک ہونے کے لیے گیا صحیح نہیں تھا تو وہ نمبر اور گر گیا. ڈاکٹر نے کہا آپ کی آنکھیں اس اسٹیج پر ہیں کہ اس میں آپ کوئی ریڈنگ نہیں کر سکتے, مطالعہ نہیں کر سکتے. زیادہ تر مطالعہ چھوڑ بھی دیا تھا, لیکن قرآن کی مسلسل تلاوت کرتے تھے. ڈاکٹر نے ایک وقت آیا, کہا کہ اب آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. امام راہیل مسکرائے اور مسکرا کر کہا خمینی نے ان آنکھوں کو رکھا ہوا ہی اس لیے کہ یہ قرآن کی تلاوت کرے, ان آنکھوں کو بچایا ہی اس لیے کہ یہ قرآن کی تلاوت کرے. کوئی تو ایسی کارآمد چیز ہے نا اس کے اندر, کوئی سی ایسی لذت ہے جو ایک شخصیت کو مل رہی ہے مگر مجھے نہیں مل رہی. میرے سمجھنے میں کہیں غلطی ہے, میری سائنس میں کہیں غلطی ہے, میرا فارمولہ صحیح جا کے فٹ نہیں ہوگا. اور اس زمانے میں یہ چیلنج اور زیادہ بڑھ گیا ہے میرے اور آپ کے لیے. یہ جوانوں کے لیے بات ہے کہ میں اور آپ سمجھیں کہ میرے اور آپ کے لیے کون سا ایسا چیلنج ہے. بہت سارے چیلنجز ہیں دین پر عمل کرنے کے لیے, ہم انہیں چیلنجز پر بات کریں گے. مختلف چیلنجز وہ کیوں ہیں اور ان کا کیا حل ہے. جیسا کہ قرآن کے اندر انہیں لذت مل رہی ہے, مجھے نہیں مل رہی. کوئی مسئلہ ہے, کوئی فارمولہ ہے جو میں غلط لگا رہی ہوں, کہیں میرے کانسیپٹ کا ایشو ہے, اس کو مجھے دیکھنا ہے کہ کہاں پر ہے. میرے اندر یہ محبت کا لیول, یہ معرفت کا لیول کیوں نہیں آ رہا. ایک سورہ فاتحہ میں پڑھتی ہوں, ایک عارف پڑھتا ہے.
ایک امیر المومنین پڑھتے ہیں، وہ پڑھیں تو مردہ زندہ ہو جائے، وہ پڑھیں تو کسی آدمی کا پورا بدن شل ہو اور وہ تندرست ہو جائے، وہی فاتحہ ہے جو ایک عارف پڑھ رہا ہے، ایک عالم پڑھ رہا ہے، امیر المومنین پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ. فرق کیا ہے؟ فرق نفس کا فرق ہے. جو نفس پڑھ رہا ہے وہ اس کلام کی ارزش کو، اس کے اثر کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. بس اگر میرے پاس یہ ورک نہیں کر رہی ہے یہی سورہ فاتحہ جو اور کسی عارف کے پاس بہت زیادہ کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس کو سمجھنے میں، مجھے اس پر عمل کرنے میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہے. اس مسئلے کو میں نے اور آپ نے ڈائگنوز کرنا ہے. ایک اور مثال اور آپ کی انشاءاللہ کہ آسان ہو، یہ مرحلہ آسان ہوگا سمجھنے میں. ایک عارف مشہد آتے ہیں اور مشہد جب آتے ہیں تو ایک خاص عمل یا وظیفے کے لیے خدام سے کہتے ہیں کہ ہمیں رضا کا جو چھت ہے آپ کے روضے کی، مجھے وہاں جا کر وہ عمل کرنا ہے، تو یہ دروازہ کھول دو. چھت اونچی ہے امام رضا علیہ السلام کا جو شاعری آپ دیکھتے ہیں روضہ. تو اس خدام نے کہا کہ جاڑے کا موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، بہت سخت ہے، ضعیف سے وہ عارف، تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، آپ یہی کر لیں وہ عمل. میں نے کہا نہیں، مجھے پہنچا دو اوپر چھت پہ کسی طرح. تو اسے دروازہ کھولا اور آپ کو چھت کے اوپر چڑھایا. تو انہوں نے کہا کہ آپ دروازہ بند کر لو اور بات کی تاکہ باقی لوگ نہ آ جائیں دروازہ کھلا دیکھ کر. اور بات یہ ہوئی تھی کہ پون گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بعد انہیں واپس اتار لیا جائے، وہ عمل مکمل ہو جائے گا. تو وہ اسے دروازہ بند کر دیا، لاک کر دیا. 2-3 گھنٹے گزر گئے، وہ خادم بھول گیا، حتیٰ کہ گھر آ گیا، رات کو سو گیا، اگلے دن صبح ڈیوٹی پر آنا ہے. جب فجر کے لیے نکلنے لگا گھر سے، اسے خیال آیا کہ اس نے ان بزرگ عارف کو چھت سے نہیں اتارا، دروازہ ہی نہیں کھولا، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے واپس آ سکے، اور ساری رات برف باری ہوتی رہی. گھبرایا، تیزی سے قدم دوڑ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ جس قدر برف پڑی ہے، جس قدر شدت ہے سردی کی اور جس قدر ذوف ہے ان کا، ضعیفی ہے، وہ زندہ نہیں رہے ہوں گے، ان کی جان چلی گئی ہوگی. گھبراتا ہوا آیا، دروازہ کھولا اور دیکھا. جیسے ہی اسے دروازہ کھولا تو جو منظر اس کے سامنے تھا وہ یہ کہ وہ عارف رکوع کی حالت میں تھے، اور اس رکوع کی حالت میں ان کی کمر کے اوپر بہت ساری برف جم چکی تھی. اس نے جلدی سے اس برف کو ہٹایا. جب قریب ہوا تو اس نے سنا کہ وہ رکوع کے عالم میں ذکر خدا کر رہے ہیں. فوراً سے اسے ان کو آگے بڑھ کر سہارا دیا، سہارا دے کر واپس اتارا اور کہا کہ معذرت، شرمندہ ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے دروازہ کھولنا ہے، آپ کو واپس اتارنا ہے، لے کر آنا ہے. تو وہ عارف فرماتے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوا، اتنی ساعتیں گزر گئیں، میں تو ذکر خدا میں اس قدر محو تھا عبادت خدا میں کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ کب دن ڈل گیا، کب رات ہو گئی، کب دوبارہ فجر کا وقت آ گیا. کیسے ملتی ہے ایسی لذت ذکر خدا میں؟ کس طرح سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے؟ یقیناً ان کے لیے ذکر خدا کوئی کارآمد چیز ہے. یقیناً انہوں نے دین کی معرفت کو وہاں جا کر حاصل کیا ہے جہاں پر مجھ جیسا گناہ گار ابھی تک پہنچ نہیں پا رہا. میرا سجدہ 1 منٹ طولانی ہو جائے مجھے پہلو بدلنے کی فکر ہوتی ہے. میرا رکوع 2-3 ساعتیں طولانی ہو جائے تو مجھے بہت ساری فکریں لاحق ہو جاتی ہیں. یہ منزل کب آتی ہے؟ جب دین کو اس لیول، اس مقام پر آ کر سمجھا جاتا ہے، ساری رات بھی گزر جائے تو بندہ خدا کو پتہ نہ چلے کہ رکوع کی حالت میں تھا، سجدے کی.
ساری مشکل ہے، یہ مقام مشکل ہے سمجھنا۔ میں اور آپ دین کی اس کیفیت اور حقانیت کو عزاداری سید الشہداء سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے کہ عزاداری سید الشہداء ایک معجزہ ہے، اس بات پر میرا اور آپ کا یقین ہے کہ عزاداری امام حسین، فرش عزا امام حسین معجزات اور کرامات رکھتا ہے، اور ایسی کرامات رکھتا ہے کہ ایسا کرشمہ، ایسی کرامت، ایسا معجزہ دنیا کا کوئی اور واقعہ، کوئی اور خطہ، کوئی اور شخصیت نہیں رکھتی۔ اس مقام پر آ کر مجھے آپ کو دین شناسی بھی سمجھ آتی ہے، دین کی حقانیت بھی سمجھ آتی ہے، دین کتنا کارآمد ہے یہ حسین ابن علی نے بتایا ہے۔ اور نہ صرف حسین ابن علی بلکہ حسین ابن علی کی عزاداری مجھے اور آپ کو آج تک سمجھا رہی ہے کہ دین کس قدر کارآمد ہے، عزاداری کس قدر کارآمد ہے، کس طرح سے سمجھا رہی ہے۔ کوئی آپ نے تہوار، کوئی تہوار، اگر آپ عاشورہ کو یا عزاداری کو تہوار بھی، حالانکہ یہ تہوار نہیں ہے، لیکن اگر اسے کسی تہوار سے موازنہ کرنے کے لیے، کمپیئر کرنے کے لیے ایک تہوار بھی لیں، ایک تہوار کی صورت یا قسم میں بھی لیں، تب بھی آپ کو دنیا کے تہواروں میں موازنہ عاشورہ کا یا عزاداری کا نہیں ملے گا۔ پوری دنیا میں کسی تہوار کے لیے اگر آپ نے 10 شہروں یا 10 ملکوں میں منانا ہے تو آپ ٹائم دے کر دیکھیں، یقیناً آپ کو اس کے لیے انویٹیشن دینا پڑے گا، یا آپ کو بلاوا دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ اس ٹائم، اس دن، اس مقام پر یہ گیدرنگ ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر آپ 10 شہروں میں کریں، چھوڑیں، اگر آپ ایک ہی شہر میں 10 مقامات پر کریں تو کس قدر انتظامات کا سامنا ہوگا، بلکہ مس مینجمنٹ کا سامنا ہوگا۔ لیکن عزاداری سید الشہداء میں فقط ایک محرم کا چاند طلوع ہونا ہے۔ ہر عزادار کو خبر ہو گئی ہے کہ اس نے سوگ کا لباس پہننا ہے اور اسے حسینیہ آ جانا ہے۔ ہر عزادار کو پتہ ہے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے، اب عاشورہ کب ہے، اس عاشورہ میں کسی کو بلاوے کی ضرورت نہیں ہے، تمام لوگ ایک دن، ایک وقت میں، ایک جگہ اکٹھا ہو کر، اگر کربلا کی مثال بھی لیں تو دنیا کا عظیم ترین اجتماع کر کے دکھاتے ہیں۔ کیا دنیا کا کوئی تہوار ایسا ہے جس کی مثال ایسی ملے کہ بغیر انویٹیشن، بغیر بلاوے کے لوگ کروڑوں کی تعداد میں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں؟ آپ مثال لا کر دکھا دیں۔ اگر کوئی مجھے کہتا ہے نا کہ کرسمس بھی ایسا تہوار ہے کہ جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، کرسچنس کی تعداد بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے، اور وہ کرسمس مناتے ہیں۔ آپ چلیے کرسمس کی مثال بھی لیں تو مجھے بتائیں کرسمس کتنے دنوں کا منایا جاتا ہے، کتنے دن سیلیبریشنز ہوتی ہیں نیو ایئر کی؟ 5 دن، 10 دن، میکسیمم لے لیں 20 days، بہت ہالیڈیز اور ویکیشنز منا لیں۔ عزاداری سید الشہداء 2 ماہ اور 8 دن منائی جاتی ہے۔ کوئی تہوار دنیا کا اتنی طویل عرصے کے لیے منایا نہیں جاتا، اور ایسے نہیں منایا جاتا کہ ہر کس و ناقص، ہر شخص اپنی ہر روٹین کے کام کو اس کام کے لیے ڈیلے کر دے، پوسٹ پون کر دے، روک دے۔ کسی تہوار میں یہ انداز دیکھا نہیں جاتا۔ 2 ماہ 8 دن کوئی شادی نہ کرے، 2 ماہ 8 دن کوئی سیاہ لباس میں رہے۔ خوشی کا تہوار ہے کرسمس، عاشورہ غم کا تہوار ہے۔ جو خوشی کا تہوار ہے اس کے اندر نفس پرستی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر عیاشی بھی ہوتی ہے، اس میں نیگیٹیوٹی کی طرف لوگ جاتے ہیں، مگر عاشورہ وہ مقام ہے، عاشورہ وہ تہوار ہے کہ جس کے اندر تزکیہ نفس ہوتا ہے، جس کے اندر پیوریفیکیشن ہوتی ہے، جس کے اندر پازیٹیوٹی کی طرف آیا جاتا ہے، جس کے اندر ایک مومن کی زندگی 360 ڈگری اینگل پر آ کر ایسے تبدیل ہوتی ہے کہ اس محرم کے آغاز میں ہی 2 یا 3 دن گزرنے کے بعد ہر مومن یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش یہ 2 ماہ جو
ایام عزائیں اس طرح اس کا پورا سال کیوں نہیں رہتا؟ کاش یہ روٹین پورا سال کے لیے چلے، کاش اس طرح ہم سارا سال منائیں، 365 دن 2 ماہ کی طرح گزرے۔ تہوار کرسمس کا خوشی کا ہے، باقی تہوار زیادہ تر خوشی کے ہوتے ہیں، یہ غم کا تہوار ہے۔ غم کے تہوار میں ایموشنز ہوتے ہیں، خوش کرنا آسان ہے لیکن کسی کو رلانا، اتنا رلانا، کوئی روئے ایک دن میں کئی مرتبہ روئے، مسلسل روئے، 2 ماہ تک روئے، اس کرب کو، کیفیت کو، بے چینی کی مصیبت کو اپنے اوپر اتنا طاری کرے کہ کبھی کبھار رو رو کے بے خود ہو جائے، جب اسے کبھی یاد آ جائے۔ اور یہ کیفیت، یہ رونا، یہ مصائب، یہ غم ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص پروسیشن میں ہے، کسی خاص اجتماع میں ہے تو رو رہا ہے، نہیں، اگر گھر میں بھی ہے، مصائب کا کوئی جملہ یاد آ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ ایموشنز ایسے جڑے ہوئے ہوں حسین ابن علی کے ساتھ، یہ قلب اس طرح سے متصل ہو حسین ابن علی کے ساتھ، ایسا دنیا کی کسی شخصیت کے لیے ایموشنز نہیں پائے جاتے کہ اس کا نام آئے اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ اتنے آنسو آئے کہ آنسوؤں کی ایک جھڑی، اتنا رویا جائے کہ رونا ختم ہی نہ ہو۔ یہی بات ہے نا، ہر سال یہی سنتے ہیں، یہی مسائل ہے، نہیں بدلتے، مگر جب سنتے ہیں لگتا ہے کل کربلا ہوئی، آج کربلا ہوئی۔ جب سنتے ہیں تب آنکھوں میں ویسے ہی آنسو آتے ہیں، جب سنتے ہیں ایسے ہی بے قرار ہو کر روتے ہیں۔ ہر سال یہ بے قراری، ہر سال اس غم کا تازہ ہو جانا مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ عزاداری انتہائی کارآمد چیز ہے، عزاداری معراج پر لے کر جانے والی چیز ہے۔ ان القتل الحسین حرام فی قلوب المؤمنین لا ضرر ابدا، بے شک قتل حسین میں حضور نے فرمایا مومنین کے قلوب میں ایسی حرارت پیدا کر دی ہے جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ اس حرارت کو آپ زندگی بھر محسوس کریں گے۔ یہ وہ شعلہ ہے جو جل جائے تو بجھتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں بجھتا؟ کیوں کیفیت بدل جاتی ہے؟ ابھی محرم آیا نہیں ہوتا مگر 2 دن پہلے دل کرتا ہے روئیں، خود بخود ایام یاد آ جاتے ہیں، خود بخود مصائب یاد آ جاتے ہیں، تنہائی میں رونے کا دل کرتا ہے۔ آپ فرش عزا پر آئیں، آپ روتے ہیں، چاہ کر بھی آپ خوش نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل امام زمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ امام وقت نے غم کی ابا کو اوڑھ لیا، امام وقت نے اپنے آپ کو حسین کی مظلومیت، حسین کی عزا میں آپ صاحب عزا ہو گئے ہیں۔ اور روایات میں کہ راوی نے پوچھا معصوم سے کہ کیوں جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہم گریہ کرنے لگتے ہیں، خود بخود رونے لگتے ہیں، اشک آنے لگتے ہیں؟ امام نے کہا یہ ایسے نہیں ہوتا، جب بھی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ملائکہ عرش پر حسین کا خون بھرا کرتا معلق کر دیتے ہیں، جس کرتے کی خون کی لالی سے ہمارے چاہنے والوں کے دل غمزدہ ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، ان کی قلوب مضطرب ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیت منقلب ہو جاتی ہے کہ ان کے سامنے حسین کا نام لیا جائے اور وہ گریہ شروع کر دیں۔ آپ تو ہے ہی وہ جو اسیر القربات ہے، آپ تو ہے ہی وہ کہ جس پر اس کی پیدائش سے پہلے گریہ کیا گیا۔ حسین تو وہ ہے کہ جسے رلا رلا کر مارا گیا، قتیل العبرات۔ حسین تو وہ ہے
ہے کہ جب آدم کو اسماء کی تعلیم دی گئی تو آدم نے پوچھا ہے ہمارے الہ، میں نے اس میں محمد، اس میں احمد کو دیکھا، مجھے گریہ نہیں آیا. جب میں نے اس میں علی کو دیکھا مجھے رونا نہیں آیا. میں نے اس میں فاطمہ کو دیکھا مجھے رونا نہیں آیا. اس میں حسن کو دیکھا تو دل مغموم نہیں ہوا. مگر ہمارے الہ یہ نام حسین، 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 کیا مظلومیت ہے اس نام حسین میں کہ جب جب میں اس نام کو پڑھتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جب جب یہ نام میرے لبوں پر آتا ہے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ہاں یہ مجھے اور آپ کو ایک دعا بھی ہے سیدہ کی، میں اور آپ اس نعمت پر جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ میں اور آپ جب محرم کا چاند طلوع ہو تو حضرت زہرا جو بانی عزا ہے پکار کر کہیں کہ ام الحسن آئیے اور آ کر اپنے بیٹے کا پرسہ لیجیے. میں نے اور آپ نے محرم کا چاند دیکھا نا، کبھی آپ روایات میں پڑھیے کہ جب معصومین محرم کا چاند دیکھتے تھے تو کس کیفیت میں دیکھتے تھے. مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہمیں محرم کے چاند کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہمیں جب بھی جعفر صادق، ہمیں جب بھی امام باقر، امام سجاد، ان کے گھروں سے رونے کی صدائیں، آہو بکا کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی سنائی دیتی تو ہم سمجھ جاتے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. امام رضا کی روایت ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوا حسب عادت فرش عزا بچھا دی گئی. تمام لوگوں کے لیے عام ہے کہ وہ آئیں اور آ کر حسین کا پرسہ دیں، وہ آئیں اور آ کر سید الشہداء کے غم میں امام کے ساتھ شریک ہوں. کہتے مجلس کا اہتمام ہوا، داول خزائی آئے، آ کر کہا امام آپ کی عزت کی شان میں ایک مرثیہ لکھا ہے، آپ کہیں تو پڑھوں. امام نے کہا دیبل کیا خوب تجویز ہے، مجلس بپا کی جائے. دیبل تم مرثیہ کہو ہم سنتے ہیں. مگر امام رضا نے کہا دیبل ذرا رک جاؤ، پردے کا اہتمام ہو، ذرا میری مائیں اور بہنیں بھی پردے کے دوسرے جانب مجلس میں موجود ہو. کہتے ہیں پردہ لگایا گیا، مستورات کو بلایا گیا، خانوادہ نبوت بھی عزا میں شریک ہوا. کہتے ہیں دیبل نے مرثیہ کہنا شروع کیا. دیبل نے پہلا جملہ کہا محرم کا چاند طلوع ہو گیا، اے فاطمہ، اے مدینے کی خاک میں کہاں سوئی ہو فاطمہ، محرم کا چاند طلوع ہوا، ذرا مدینہ چھوڑو اور کربلا آؤ. دیکھو کربلا میں کہیں علی اکبر کا زخمی سینہ ہے، کہیں قاسم کی نوجوانی ہے، کہیں اولو محمد کی کمسنی ہے. اے فاطمہ مدینہ چھوڑو اور کربلا آؤ، جہاں ایک نشیب میں تمہارا چکیوں کا پالا حسین ذبح ہو رہا ہے. جب دیبل نے مرثیہ تمام کیا امام رضا نے کہا اے دیبل ایک مصرع اور لگا تاکہ یہ مرثیہ مکمل ہو. کہا آقا کیا کمی رہ گئی؟ امام رضا نے کہا اے دیبل یوں کہو اے فاطمہ جب کربلا میں حسین کو رو چکو تو توس میں اپنے بیٹے کو رونے آ جانا. دیبل نے مصرع کہا فاطمہ جب کربلا میں حسین کو رو چکو تو توس میں بیٹے کو رونے آ جانا. کہتے ہیں پردے کے پیچھے سے ایک آواز بلند ہوئی اور کہا اے بھائی بتائیے یہ توس میں زہرا کا کون سا بیٹا ہے؟
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بقلوب کربلا کی جانب روانہ کرتے ہوئے وعبد اللہ کی سفر کرتے تمام تر حاجات پکارتے ہوئے عبد اللہ ہم کربلا نہیں پہنچ سکے. اب عبد اللہ اس وقت ہم کربلا میں نہیں ہیں, بہت دور ہے, مگر یہ دل آپ سے بہت قریب ہے. یہ آپ کے غم کی کیفیت کو بہت قریب سے محسوس کر سکتے. اب عبد اللہ ہمارا شمار ان قدموں میں کر دیجیے جو اس وقت آپ کے روزے کی جانب بڑھ رہے ہیں. ہمارے ہاتھوں کا شمار ان ہاتھوں میں کر دیجیے جو اس وقت آپ کے حرم مطہر میں بلند ہیں. ہمارے اس ذکر کا شمار اس ذکر میں کر دیں جو زبانیں اس وقت آپ کے حرم مطہر میں آپ پر سلام بھیج رہی ہے. اب عبد اللہ آپ کو آپ کی زینب کا واسطہ, آپ کو آپ کی ام کلثوم کا واسطہ, یا عبد اللہ آپ کو آپ کی ماں زہرا کا, شکستہ مہر زہرا کا واسطہ. یا ابا عبد اللہ یا حسین بن علی أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسل بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. منتظمین کی بانیان کی تمام عزاداران حسین کی صحت و سلامتی کے لیے انشاءاللہ جہاں پر بھی عزاداری جلوس مجالس اذان ہیں ساتھ خیریت سے لگا ہوا انشاءاللہ. تمام عزاداران کی صحت و سلامتی و خیر و عافیت کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. تمام در حاجات کو اپنے اذان میں رکھ دے, خاص طور پر دعا مانگیے خدا اس عزاداری اس محبت اس ولایت کو ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے, ہمیں اس قابل بنا انشاءاللہ کہ یہ نعمت ہماری اور آپ کی نسلوں میں شامل ہو. خدا مردد اندر ہمیں کبھی بھی علی سے جدا نہ کریں, کبھی بھی زہرا سے جدا نہ کریں, کبھی بھی مہدی سے جدا نہ کریں. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. تمام جنوبیزان کی شفایابی کے لیے کہتی تھی بہت سے لوگوں نے تمام سے دعا کے لیے کہا ہے, اور روحانی امراض سے دوری کے لیے جو مر چکے ہیں مرحومین ان کی مغفرت کے لیے انشاءاللہ آپ کی مرتبہ بلند آواز میں یا حسین یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. اللهم عجل لوليك الفرج, اللهم عجل لوليك الفرج, اللهم عجل لوليك الفرج وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتنا يا حسين.